بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کے بعد کی دعا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اس دعا کی فضیلت اور اس کے الفاظ کی جو معنی ہے اور اس کے چند نکات وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا کی فضیلت ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء. اس باب کے ریلیٹڈ ایک باب ہے، باب منہ ایضا. اس باب کے تحت حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس دعا کا ذکر ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة. اور پھر اس حدیث میں پھر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، الا حلت له الشفاعة یوم القیامہ، کہ جو اذان کے بعد یہ دعا مانگے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے. اللہ اکبر. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھے. جسے ہم گناہ گاروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. تو اذان کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کریں. اب اس کے الفاظ پر غور کریں. اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ، اے اس دعوت تامہ کے رب. اذان چونکہ دعوت ہے اور دعوت بھی دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے. اذان دین اسلام کی مکمل دعوت ہے کہ سب سے پہلے اذان کے کلمات میں آپ غور کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 مرتبہ مؤذن یہ کلمات کہتے ہیں کہ اے مشرق والو تم بھی سنو، اللہ سب سے بڑا ہے. اے مغرب والو تم بھی سنو، اللہ سب سے بڑا ہے. اے شمال والو تم بھی سنو، اللہ سب سے بڑا ہے. اے جنوب والو تم بھی سنو، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد توحید اور رسالت کی گواہی ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز کی دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. اور پھر اس کے بعد نماز کا فائدہ بیان کیا گیا، حی علی الفلاح، کہ نماز میں کامیابی ہے. اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی یکتائی کا اعلان ہے. تو اذان پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس لیے کہا گیا دعوت تامہ کہ یہ مکمل دعوت ہے. اے اس دعوت تامہ کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب. قائم ہونے والی اس نماز کی جو ابھی قائم ہونے والی ہے اس کے مالک. یعنی نماز مؤذن کے لیے نہیں پڑھنی، نماز جو اذان اور نماز والا ہے اس کے لیے پڑھنی ہے. آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود عنایت فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اس مقام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو یا اللہ، یہ مقام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیجئے. اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے. اور پھر جنت کا ایک مخصوص درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے. تو ہم دعا میں یہ کہتے ہیں، یا اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے نبی جی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیجئے، جنت کا وہ مخصوص درجہ ہمارے نبی کو عطا فرما دیجئے. والفضیلہ، فضیلہ اسی مقام و مرتبہ کا دوسرا نام ہے. مقام محمود، مقام محمود یہ وہ مقام عزت ہے جس پر فائز ہونے والا ہر ایک کی نگاہ میں محمود و محترم ہوگا اور سب کے اس کے ثناءخواہ اور شکر گزار ہوں گے. اور پھر جو احکم الحاکمین کے سامنے سب سے پہلے انسانوں کے لیے شفاعت کرے گا کہ اللہ ان کا جلدی حساب و کتاب شروع کیجئے. اور پھر اس کے بعد گناہ گاروں کے لیے سفارش کا دروازہ بھی اسی کی طفیل کھولے گا. تو یہ مقام محمود جسے حاصل ہوگا. تو ہم دعا میں کہتے ہیں، یا اللہ یہ مقام محمود ہمارے نبی کو عطا کیجئے. تو کتنی خوبصورت دعا ہے. اور پھر اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہے کہ ہمارے لیے سفارش کا ایک دروازہ کھلے گا. اچھا، یہ جو اس دعا میں یہ الفاظ بڑھائے جاتے ہیں، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُمْ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ الفاظ بڑھانا بالکل درست ہے.